علیہ وسلم سرکار غوث اعظم اس جلسے میں بیٹھے ہو، غوث اعظم کی باتیں سنیں۔ اے غوث اعظم کے بعد تو زمانے نے پیدا ہونے کے بعد زمانے نے تعریف کی ہے اور قیامت تک تعریف کرتے رہتے ہیں بے شک، لیکن میں غوث اعظم کے پیدا ہونے سے کئی سو سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ارشاد۔ اب جبرائیل التجا کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ کون خوش نصیب بچہ ہے جو اپنے کانوں پر سوار ہو کر جو خدا کے طیارے محبت میں لے کر گیا ہے۔ تو میرے پیغمبر فرماتے ہیں جبرائیل تمہیں کچھ نہیں معلوم، میں بتاتا ہوں کہ کون ہے، تمہیں پتا نہیں ہے، یہ میرا روحانی لاڈلا ہے، یہ میرا روحانی بیٹا ہے۔ جب اتنا جملہ کہا ہے میرا روحانی بیٹا ہے، اللہ اکبر، کہا یہ کون سا روحانی بیٹا ہے؟ تو رب کائنات کے محبوب نے فرمایا اے جبرائیل، شہر جیلان کے اندر ایک بچہ جنم لے گا جس کا نام عبدالقادر جیلانی ہوگا، اور بغداد معلیٰ کی جامع مسجد کے محراب پر کھڑے ہو کر اور یہ اعلان کرے گا قدم حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اے جبرائیل، میں آج سے اعلان کرتا ہوں اس نے میرے قدموں کو اپنے کاندھے پر اٹھائے ہیں، کل یہ پیدا ہوگا، اس کے قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہوں گے، اس کے پیر تمام ولیوں کی گردنوں پر ہوں گے۔ اسی لیے اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں، بریلی کی دھرتی سے پکار کے کہتے ہیں، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ جب سرکار غوث اعظم نے بغداد معلیٰ کی جامع مسجد کے محراب پر کھڑے ہو کر جب یہ خطبہ دیا تھا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو کائنات کا کوئی ولی ایسا نہیں تھا جو یہ نہیں بول رہا تھا کہ میرا قدم سے اے سرکار غوث اعظم اپنے قدم کو میری گردن پر رکھیے نا، میرے سر پر رکھیے نا، میری آنکھوں پر رکھیے نا، میرے دل پر رکھیے نا۔ تو اس وقت اپنے بھارت کا راجا خواجہ غریب نواز ہے خراسان کی پہاڑی کے اندر عبادت مہو تھے، عبادت کر رہے تھے، تو یاد رکھنا خراسان کی پہاڑی کے اندر سرکار غریب نواز نے غوث اعظم کے فریاد کو سن لیا تھا، اور بریلی کے تاجدار کی لال کی زبان میں پکار اٹھے تھے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جذب دوسرا کانفرنس، مولانا عتیق الرحمان صاحب، مولانا عتیق الرحمان صاحب، نعرہ تکبیر۔ مہمان کی بات مانتے ہو؟ بمبئی استعمال کیا ہے نا؟ مہمان کی بات مانتے ہو؟ میں اس وقت میزبان بن کر نہیں آیا، مہمان بن کر آیا ہوں، لیکن میرے چائے والے بھائی سے گزارش ہے کہ اگر چائے بند کر دو گے تو بڑا ہی مزہ ہوگا، کیونکہ جانتے ہیں کہ آج ہر انسان چائے سے ہی پریشان ہے، یا چائے والے سے یا چائے سے، چائے والے سے، چائے والے سے، چائے والے سے یا چائے سے، چائے والے سے پریشان ہے۔ کا نام آپ نے سنا ہوگا، سنا ہے یا نہیں بولو؟ سر اس ٹاپک پر جائیے، اس ٹاپک پر جائیے۔ تو آپ جان رہے ہو یا نہیں؟ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ چائے کو بند کر دیں، کیونکہ یہ انگریزوں کا طریقہ ہے۔ کس کا ہے؟ انگریز لوگ یہ بھارت کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن یہ اپنی حقیقت چھوڑ بند کر کر دیا بھائی، بند کر دیا۔ احمد یہ ان کا طریقہ تھا، یہ ہمارا طریقہ نہیں، ہم تو شربت غوث اعظم پی رہے ہیں، بول دو غوث اعظم کے عشق کا شربت ہم پی رہے ہیں، لیکن ہم یہ دنیا کی چائے کی چاشنی نہیں رکھتے ہیں، مصطفیٰ کی آقا کی چاشنی۔ ایسا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن آج ہم چائے کے چکر میں پڑے، چائے سے بہت حکیم صاحب بیٹھے ہوئے، حافظ جاوید صاحب
اپنے علاقے کے یہ فرسٹ حکیم ہیں. بول دو سبحان اللہ. شفا خانہ حضرت نے بولا ہے اگر اس کے فوائد اور نقصانات پوچھنا ہے تو حضرت سے پوچھ لینا. سارے فوائد اور نقصانات بھی بتا دیں گے اور فائدے بھی بتا دیں گے. جو 80 سال کے بعد ہے جو پی سکتے ہیں کیونکہ جان رہے ہو کہ کچھ نہ کچھ تو لگے گا ہی. بول دو سبحان اللہ. اور لیکن جو جوانی کی دہلیز پر جن لوگوں نے قدم رکھا ہے تو ان کے لیے تو یہ ہلاکت ہے. میں اس طرف نہیں جاؤں گا. آج ہم غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے تب بھی ولی ہے. سبحان اللہ. پیدا ہونے سے پہلے ولی ہے. ماں کے شکم کے اندر ہے تب بھی ولی ہے. ماں کے پیٹ کے اندر ہے تب بھی ولی ہے. بچپن کا زمانہ ہے تب بھی ولی ہے. بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تب بھی ولی ہے. لیکن یاد رکھنا سرکار غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے تب بھی ولی ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے بغداد محلہ کی دھرتی ہے. اسی بغداد محلہ کی دھرتی سے ایک اللہ والا گزر رہا ہے. جیسے ہی اللہ والے کا گزر ہوا ہے جیسے ہی فاطمہ ام الخیر کے دروازے پر پہنچا ہے جیسے ہی پہنچا ہے اور پہنچنے کے بعد دل نے فیصلہ کیا یہ اطراف خاندان کا ہے. یہ اطراف خاندان کا دروازہ نظر آ رہا ہے. لاؤ میں اس گھر سے کچھ برکتیں لیتا چلوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا گھرانہ ہے. میں یہاں سے کچھ فیض لیتا چلوں. جیسے ہی دروازے پر پہنچے ہیں آپ پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں. سرکار غوث اعظم ماں کے شکم کے اندر ہے. جیسے ہی اللہ والا ہے جیسے ہی سرکار غوث اعظم کے دروازے پر پہنچا ہے دیکھا ہے سلام کیا ہے اور سلام کر کے آگے بڑھ گیا ہے. اب اللہ اکبر اللہ اکبر. اس سمے سرکار غوث اعظم کے ماں کے شکم کے اندر پروان چل رہے تھے. اب کچھ مہینے گزرے ہیں کچھ سال بیتی ہے. جیسے ہی 3 4 یا 5 سال کا عرصہ گزرا ہے 5 سال کے بعد وہی اللہ والا پھر اس راستے سے گزر رہا ہے. سبحان اللہ. جیسے ہی اس راستے سے گزرا ہے جیسے ہی گزرا ہے تو راستے میں سرکار غوث اعظم بچوں کے ساتھ میدان میں کھیل رہے تھے. کون کھیل رہا تھا؟ پیروں کا پیر کھیل رہا تھا. جب غوث اعظم کھیل رہے ہوں گے تو دھرتی بھی ناز کر رہی ہوگی میرے کلیجے پر کوئی اور سوار نہیں ہے کہ زمانے کا قطب سوار ہے. دھرتی بھی ناز کر رہی ہوگی کہ میرے اوپر کھیلنے والا کوئی اور نہیں ہے. زمانے کے ولیوں کے سردار کھیل رہا ہے. آسمان بھی اپنے آپ کو انگڑائیاں لے رہا ہوگا لیکن میرے سائے کے تلے کوئی اور نہیں ہے. سارے ولیوں کا سردار کھیل رہا ہے. جیسے ہی اللہ والے نے ان بچوں کی طرف نگاہ دوڑائی ہے لیکن انہی بچوں میں ایک بڑا حسین و جمیل ہے جس کا چہرے کا نور بتا رہا ہے اللہ والا ہے. جس کی آنکھوں کا نور بتا رہا ہے اللہ والا ہے. جس کی چال چلن بتا رہی ہے اللہ والا ہے. جس کے بول بچن بول رہے ہیں کہ اللہ والا ہے. اس اللہ والے پر دل آ گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس اللہ والے نے اس نورانی چہرے والے کو سلام کیا ہے تو جیسے ہی سلام کیا ہے تو سرکار عبد القادر جیلانی نے 2 مرتبہ جواب دیا ہے وعلیکم السلام وعلیکم السلام. اب وہ اللہ والا ہے وہیں پر رک جاتا ہے. نبی کا تو فرمان یہ ہے کہ 1 مرتبہ سلام کیا جائے تو 1 ہی مرتبہ جواب دیا جائے. 2 مرتبہ سلام کیا جائے تو 2 مرتبہ جواب دیا جائے. لیکن میں نے تو 1 مرتبہ سلام کیا ہے لیکن اس اللہ والے نے 2 مرتبہ جواب کیوں دیا ہے؟ پہلے اس راز کو راج لینا چاہیے. پہلے اس راز کو سمجھ لینا چاہیے. سرکار غوث اعظم نے جب جواب دیا ہے وہی اللہ والا رک جاتا ہے. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جانے کے بعد سرکار غوث اعظم کے دونوں بازوؤں کو پکڑ لیتا ہے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھ دیتا ہے. وہ اللہ والا بولتا ہے اے بیٹا یہ تو بتا دے کہ میں نے نبی کی شریعت پڑھی ہے میں نے نبی کے فرمان کو پڑھا ہے لیکن نبی کا فرمان تو یہ ہے اگر 1 مرتبہ کوئی سلام کرے تو 1 ہی مرتبہ جواب دیا جائے. لیکن تم نے
क्यों 2 मरतबा जवाब दिया है? तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ए बाबा मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए, मुझे अपने हाल पर रहने दीजिए, ये मेरा मामला था, ये तुम्हारा मामला है, जो तुमने किया था वो तुम्हारा काम है, मैंने 2 मरतबा जवाब दिया था, मेरा काम है। तो इतने में वो अल्लाह वाला कहता है कि मेरा कदम एक है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा, तूने जब तक बताएगा नहीं मैं यहाँ से उठकर नहीं जाऊंगा, ना मैं आपको छोड़ सकता हूँ। तू बड़ा नेक नजर आ रहा है, पहले इस मसले को हल करेगा तब आगे बढ़ेगा। तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, अगर जानना ही चाहते हो तो सरकार गौसे आजम की उम्र तकरीबन 4 साल की है। उस अल्लाह वाले की कलाई को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद एक ऊंचे टीले पर ले जाकर जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं, ए अल्लाह वाले वो ऊंचा मकान देख रहा है? बोले हाँ देख रहा हो। बोले वो किसका मकान है? बोले नबी की आल का मकान है, मुस्तफा जाने रहमत के खानदान वालों का घर है। मैं वहां से गुजर रहा था कई साल पहले, नहीं ये तो अभी की बात है, ये 4-5 साल हुई है, लेकिन कहा तुम्हें पता नहीं है 4-5 साल पहले मैं पैदा भी नहीं हुआ था, आपका उस रास्ते से गुजर हुआ था। बोले हाँ रास्ते से गुजर हुआ था। बोले वो मकान समझ रहे हो किसका है? बोले हाँ जान रहा हो, फातिमा उम्मुल खैर का मकान है। बोले आपने सलाम किया था? बोले हाँ मैंने 4 साल पहले सलाम किया था। बोले सलाम का जवाब मेरी माँ ने दिया था या नहीं? बोले मुझे नहीं मालूम है। बोले मेरी माँ ने तो सलाम का जवाब दे दिया था, लेकिन मैं माँ के शिकम के अंदर था, मैंने जवाब नहीं दिया था। मैं आपके इंतजार कर रहा था, मैं उस घड़ी का इंतजार कर रहा था कि आप मिलेंगे जवाब दे दूं, आप मिले तो जवाब दे दूं, लेकिन मैं उस वक्त भी जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया। अगर मैं दे दूंगा तो मेरी माँ डर जाएगी, अगर मैं जवाब दे दूंगा तो मेरी माँ हैरत में पड़ जाएगी, इसलिए मैंने सलाम का जवाब नहीं दिया। एक मर्तबा जो सलाम का जवाब है वो 4 साल पहले का है, और आज जो पहला जवाब दिया है वो आज के सलाम का जवाब है। अल्लाह अकबर। अब इस बाकी से तुम क्या समझे? जब मेरा दोस्त माँ के शिकम के अंदर रहेगा, जमाने के हालात को जान रहा है, तो उसी गौसे आजम का नाना मदीने का शहंशाह जमाने के हालात को क्यों नहीं? नारे तकबीर, नारे तकबीर, दोस्त का दामन, ख्वाजा का दामन, मौलाना अतीकुर रहमान साहब, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मेरे गौस का बचपना बड़ा लाजवाब है। मेरा गौस माँ के शिकम के अंदर रहकर दुनिया की हालात को जान रहा है, जमाने की हालात को जान रहा है, तो मदीने का शहंशाह कितना जान रहा होगा, मदीने का शहंशाह कितना जान रहा होगा। और ये गौसे आजम ने जमाने वालों को बता दिया, जब उसका नवासा ऐसा है तो नाना कैसा होगा, उसका नवासा ऐसा है तो नाना कैसा होगा। बोल दो उसका नाना कैसा होगा। मेरा गौसे आजम सबों के दिलों में चाहे जहां रहे सबों की मदद करता है। गौसे आजम फरमाते हैं कि अगर कोई मेरा चाहने वाला अगर बीच दरिया के अंदर भंवर में फंसा हो, अगर मुझे याद करे तो उसकी मदद के लिए आ जाए, मदद के लिए मैं आ जाऊंगा। आप अंदाजा लगा लीजिए, ये मत सोचिए कि सरकार गौसे आजम शहर जिलान के अंदर पैदा हुए, जिंदगी बगदाद मोहल्ला के अंदर गुजारी। बोल दो सुभान अल्लाह। बगदाद वाले और शहर जिलान वालों के लिए फरियाद रस बनकर आए हैं, मुश्किल कुशा बनकर आए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे भारत वालों के लिए भी आए हैं। बोल दो हमारे मुल्क वालों के लिए भी आए हैं, दुनिया के लिए मुस्लिम कुशा सरकार गौसे आजम बनकर आए। ये सरकार गौसे आजम
लेकिन मुझे बताओ उनकी तारीख कितनी प्यारी तारीख है, मैं तुम्हें बताऊं। सरकार गौसे आजम के बचपन का जमाना है। आज हमारे भी छोटे 3 साल 4 या 5 साल के बच्चे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमारे घरों के अंदर भी 4-5 साल के बच्चे हैं। जैसे ही 4-5 साल के बच्चे अगर बाहर से आते हैं तो कभी अपनी माँ की गोद में बैठ जाते हैं, कभी अपने बाप की गोद में बैठ जाते हैं, कभी दादा की गोद में बैठ जाते हैं, कभी मामा की गोद में बैठ जाते हैं, कभी नाना की गोद में बैठ जाते हैं। तो याद रखना, कभी नाना की दाढ़ी से खेलते हैं, कभी दादा की दाढ़ी से खेलते हैं, कभी चेहरे पर हाथ फेरते हैं, कभी लबो रुखसार पर हाथ फेरते हैं। इसी तरीके से सरकार गौसे आजम के बचपन का जमाना है। अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद कहते हैं, ए मेरी प्यारी अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी जान। लेकिन जब सरकार गौसे आजम बोल रही है, मेरे गौसे आजम की माँ सैयदा फातिमा उम्मुल खैर हैरत से देखती चली जा रही है। मेरा बेटा बोल रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, कुछ कह रहा है, कह नहीं सकता है, लेकिन क्यों नहीं बोल रहा है, दिल ही दिल में ख्याल कर रही है। तो फातिमा उम्मुल खैर फरमाती है, ए बेटा अब्दुल कादिर बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो, कहो ना क्या कहना चाहते हो। तो इतने में सरकार गौसे आजम है जिसकी उम्र तकरीबन 5 या 6 साल की उम्र है। अल्लाह को अकबर, सरकार गौसे आजम बोलते हैं, ए मेरी प्यारी अम्मी जान, तुझ पर मेरा बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह को अकबर, अल्लाह को अकबर। जब इतना कहा है कि जिसकी 5 साल की उम्र है, जो कमाने के लायक नहीं है, अगर हमारा 6 साल का बच्चा ये कहे कि ए माँ तेरे ऊपर अब्दुल कादिर के तेरे ऊपर मेरा बहुत बड़ा एहसान है, तो माँ का सवाल दिल में पूछेगा कि अभी कमाने के लायक नहीं है, एहसान की बात कर रहा है, अभी तू बाहर गया नहीं है, एहसान की बात कर रहा है, परदेश गया नहीं है, एहसान की बात कर रहा है, मुझे कुछ करके नहीं दिया है, एहसान की बात कर रहा है। लेकिन मुझे बताओ, सरकार गौसे आजम अपनी माँ फातिमा उम्मुल खैर से कहते हैं, ए माँ तुझ पर मेरा बहुत बड़ा एहसान है। तो इतने में माँ ने फैसला किया, पहले इस राज को जान लेना चाहिए, पहले इस राज को समझ लेना चाहिए, आखिर ये एहसान कौन सा एहसान है जिसकी बिना पर मुझ पर लादा हुआ है। अब सरकार गौसे आजम जिलानी फरमाते हैं, ए माँ तुझ पर मेरा बहुत बड़ा एहसान है। तो माँ कहती है, लाल बताओ ना कौन सा एहसान है। बोले हाँ एहसान है। बोले कौन सा एहसान है। तो इतने में सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ए मेरी प्यारी अम्मी जान, मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मैं तेरे शिकम के अंदर परवान चल रहा था। एक दिन दरवाजे पर कोई साहिल आया था या नहीं आया था। बोले हाँ बेटा दरवाजे पर साहिल आया था और आने के बाद उसने अल्लाह के नाम से सवाल किया था। बोले हाँ उस साहिल ने अल्लाह के नाम से सवाल किया था, तो आपने उसको पर्दे की आड़ से भीख देना चाहा था। जैसे ही आपने भीख देना चाहा तो आपकी कलाई को देखकर वो घर के चारों तरफ समझ गया कि कोई नहीं है, घर के अंदर घुस गया है गलत इरादे से। तो आप उससे बचने के लिए आपने एक चीख लगाई थी, ऐ अल्लाह मेरी मुहाफिजत फरमा, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। तो उस वक्त उस घर के अंदर से एक बब्बर शेर नमूदार हुआ था और उस जालिम को चीर फाड़ कर रख दिया था। बोले हाँ बेटा ऐसे ही हुआ था। अब सरकार गौसे आजम की माँ कहती है, ए लाल मैंने ना ये तेरे बाबा को बताया है, ना मैंने तेरे नाना को बताया है, ना मैंने किसी को बताया है। ये मैंने राज रखा है, इसका पर्दा मैंने फाश होने नहीं दिया है। तू पैदा भी नहीं हुआ था, ना मैंने तुझे बताया है, लेकिन आखिर तू इस राज को कैसे जान रहा है। तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ मेरी प्यारी अम्मी जान, जो जालिम को फाड़ने के लिए शेर नमूदार हुआ था, कोई दुनिया का शेर नहीं था, तेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी ही था, तेरा बेटा गौसे आजम ही था। अब अंदाजा लगा लीजिए, मेरा गौस माँ के शिकम के अंदर है, माँ की हिफाजत कर रहा है। अब गौसे आजम पेट के अंदर है, माँ की हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताओ, आज हम 70 साल के हो गए हैं, आज हम 20 साल के हो गए
ہیں, 40 سال کے ہو گئے ہیں, ہماری مائیں ہم سے محفوظ نہ کی ہے, ہماری مائیں ہم سے محفوظ نہ کی ہے. کہیں ہم ماں کو گالیاں دے رہے ہیں, کبھی ہم ماں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, کبھی ہم ماں کو کھانا نہیں دے رہے ہیں, کبھی ہم ماں کو پیسہ نہیں دے رہے ہیں. مجھے بتاؤ سرکار غوث اعظم کا سرکار غوث اعظم کتنی اپنی ماں سے محبت کر رہے ہیں. پیدا نہیں ہوئے ہیں تب بھی ماں سے محبت کر رہے ہیں, پیدا ہونے کے بعد بھی محبت کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگا لیجئے, آج ہم ماؤں کو گالیاں دے رہے ہیں, ماؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. کیا غوث اعظم کے نانا کا فرمان نہیں سنے ہو؟ میرے سرکار غوث اعظم کے نانا فرماتے ہیں, اے میرے جانثار ہو, ماں باپ کے لیے, اولاد کے لیے, ماں باپ کے قدموں تلے جنت ہے. کون فرما رہا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ سرکار غوث اعظم کے نانا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں, ماں باپ کے قدموں تلے جنت ہے. اب مجھے بتاؤ, اگر تم جنت ڈھونڈو گے تو تمہیں کہاں ملے گی؟ کیا مکہ کی وادیوں میں تمہیں جنت ملے گی؟ کیا عرفات کے میدان میں تمہیں جنت ملے گی؟ کیا مجھے مینا کی وادیوں میں تمہیں جنت ملے گی؟ کیا مجھے بتاؤ, کیا خانہ کعبے کے سائے میں تمہیں جنت ملے گی, یا گنبد خضرا کے سائے میں جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی. اگر جنت تمہیں تلاش کرنا ہے, مصطفیٰ نے فرمایا ماں کے قدموں تلے چلے جاؤ, ماں کے قدموں تلے تیری جنت ہے. اور باپ اسی جنت کا دروازہ ہوا کرتا ہے. ہم کو ماں کو بھی راضی رکھنا ہے, ہم کو باپ کو بھی راضی رکھنا ہے. آج تم نے غوث کا جلسہ سجا لیا ہے, اگر تمہاری ماں ناراض ہے تمہارا جلسہ قبول نہیں ہوگا. اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے تو تمہارا جلسہ قبول نہیں ہوگا. بغداد کا غوث خوش نہیں ہوگا, مدینے کا شہنشاہ بھی خوش نہیں ہوگا. کیونکہ یاد رکھنا, مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے مجھ محمد کو راضی کر لیا ہے. جس نے مجھ محمد کو راضی کر لیا ہے اس نے رب ذوالجلال کو راضی کر لیا ہے. اب مجھے بتاؤ, آج تم خانہ کعبے میں جا کر روتے ہو, گڑگڑاتے ہو, تو لیکن یاد رکھنا اس کی تمہیں گارنٹی نہیں ہے کہ تمہارے سجدے قبول ہے یا نہیں ہے, تمہاری عبادت قبول ہے یا نہیں ہے, تمہارے رکوع قبول ہے یا نہیں ہے. تو مصطفیٰ فرماتے ہیں النظر الی الوالد عبادہ, یعنی مصطفیٰ فرماتے ہیں ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیا کرو, ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو صحابہ کرام نے سوال کیا تھا, یا رسول اللہ کیسے دیکھنا عبادت ہے, کیسی عبادت ہے, کیسی عبادت ہے؟ ایسی عبادت ہے سجدے والی یا قیام والی یا قاعدے والی. تو میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ وہی سجدہ ہوتا ہے جس سجدے میں ماں باپ کو راضی ہو کر کیا جاتا ہے, وہی رکوع ہوتا ہے جس رکوع کو ماں باپ کو راضی کر کے کیا جاتا ہے. اب مجھے بتاؤ, آج نوجوانوں تم اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہو, تم اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو, تم ماں باپ کو جھٹکتے ہوئے نظر آتے ہو. کیا غوث اعظم کے نانا کے فرمان کو نہیں سنے ہو؟ کیا غوث اعظم کے کردار کو نہیں سنے ہو؟ غوث اعظم نے کل قیامت کے دن تم سے پوچھ لیا, میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب بھی میں ماں باپ کی دیکھ بھالی کر رہا تھا. تم تو 50 سال کے ہو گئے ہو, تم نے اپنے ماں باپ کی کتنی فکر کی ہے؟ میں تو پیٹ میں رہ کر فکر کر رہا تھا, تم نے کتنی فکر کر رہی کی ہے؟ تو مجھے بتاؤ کیا جواب دو گے؟ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. تم خانہ کعبے میں جاتے ہو تو یاد رکھنا, خانہ کعبے میں سر پٹک پٹک کر زخمی ہو جاؤ تو تمہارا خانہ کعبے میں جایا ہوا حج قبول نہیں ہوگا. اگر ماں باپ کو تم نے راضی کر لیا اور خشوع اور خضوع ہو کر ماں باپ کی زیارت کر لی تو اسی غوث اعظم کا نانا فرماتا ہے اسے ایک حج مقبول کا ثواب آیا. ایک حج مقبول کا لاکھوں روپے خرچ کر کے تم جاتے ہو, تمہارا حج قبول ہوتا ہے؟ ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں. اور آج تو رواج ہو گیا ہے حضرت, مدرسوں میں بورڈ لگا دیا ہے کہ فلانے صاحب مہینے کے 50,000 روپے دیتے ہیں مدرسے میں, فلانے صاحب 10,000 دیتے ہیں, فلانے صاحب 20,000 دیتے ہیں. مدرسوں میں بورڈ لگا ہے, مسجدوں میں بورڈ لگا ہے, ہمارے یہاں بھی لگا ہے.
इस तरीके के बोर्ड लगाए, लेकिन तुम अपना प्रचार करने के लिए जमाने वालों को दिखाने के लिए 1,50,000 रुपये तुम दिखा देते हो, लेकिन वही 500 रुपये के अपने माँ बाप के लिए दवाई लाकर नहीं देते। अगर माँ का सर दर्द है, तुम 20 रुपए की टैबलेट लाकर नहीं दे सकते हो। अगर तुम्हारी टाकी में तेल नहीं हुआ है, 200 रुपए भरने के लिए तेल तुम्हारे पास आ जाता है, लेकिन मुझे बताओ, तुम मस्जिदों और मदरसों में लाख और 50,000 रुपए खर्च कर रहे हो। तुम्हारा ये बारगाह इज्ती में कबूल नहीं होगा जब तक कि तुम 10,000 अपने माँ बाप पर खर्च नहीं करो। बेशक, सुभान अल्लाह। जितना खर्च कर रहे हो मस्जिद मदरसों पे, उससे ज्यादा दुगना माँ बाप पे खर्च किया। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान पे अल्लाह। खर्च किया करो। लेकिन आज तो रिवाजी है, मौलवी की तनख्वाही पूरी ना दे पावत है तो माँ बाप पे क्या खर्च करेंगे। कुछ जगहों पे तो हजरत ऐसा है कि जो 300 रुपए 400 रुपए रखे हैं ना, वो ना दे पाते हैं। सरकार गौसे आजम के फरमान पर अमल करते हो। गौसे आजम ने यही कहा है कि जो मस्जिद के लिए वहाँ फीस रखी है तो वो ना किया जाए। मुझे बताओ, सरकार गौसे आजम ने मना किया है? क्योंकि ये दीन का काम है। जानते हो कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिसको मस्जिद के खजांची और सिक्योरिटी कहते होंगे फलाने से मत लेना। कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि फलाने के घर से मत लेना। क्यों? कि अल्लाह ने उनके पैसे को अपने घर के लिए लेना ही नहीं चाहता। बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक। वो पैसे को लेना ही नहीं चाहता कि मेरे घर पर फलाने का पैसा खर्च हो, लेकिन तुम्हारे दर पर जाता है, कभी उसको खाली हाथ मत भेजना। पहली मर्तबा उसको दे दिया करो, क्योंकि याद रखना, अगर मस्जिद का सिक्योरिटी और खजांची तुम्हारे दर पर आता है तो वो अपने बच्चों के लिए नहीं आता है, अपने परिवार वालों के लिए नहीं आता है। कभी तुम्हारे दर पर आकर ये नहीं कहता है कि आज मेरे बच्चे की चप्पल नहीं है, चप्पल खरीद कर लाऊंगा। मेरे घर पर आटा नहीं है, आटा खरीद कर लाऊंगा। आज सब्जी नहीं है, सब्जी खरीद कर लेकर आऊंगा। कभी ये नहीं कहता। जब भी कहता है कि अल्लाह के घर के लिए आया हो, मस्जिद के इमाम के लिए इमाम के लिए आया हो, आज मैं आया हूँ तो खुदा के घर के लिए आया हूँ। कभी वो ये नहीं कहता कि मैं अपने लिए आया हूँ। जब भी आया हूँ तो रब्बे कायनात की रज़ा के बेशक, सुभान अल्लाह। तो तुम्हारी मजाल है, तुम जाके किसी के दुआरे खड़े हो जाओ। थोड़े लोग बुरा वाला कहते हैं वसूले वालों को। अल्लाह की पनाह। जान रहे हो, मस्जिद का मुतवल्ली कोई और नहीं था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। बेशक, सुभान अल्लाह। खाने काबे का मुतवल्ली कोई और नहीं था, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। मुझे बताओ, जो काबे का मुतवल्ली मुस्तफा का दादा हो, उसकी सुन्नत अदा कर रहे हो या नहीं? तो ये भी अल्लाह जिसको चाहे अपने घर के ले करीब करके काम ले, नहीं तो हर किसी की मजाल नहीं है। न जाने कितने गांव हैं कि जिन्हों में अल्लाह का घर ही नहीं है। मुस्तफा का तो फरमान ये है कि हर मोहल्ले, हर बस्ती, हर गली में मस्जिद बनवा लो। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। कि ताकि ये गैरतमंद आने वाली मेरी उम्मत इतनी नालायक होगी वो मस्जिदों को छोड़ेगी, मस्जिदों से दूर भागेगी। इसलिए नबी ने फरमा दिया है कि हर मोहल्ले, हर बस्ती, हर गली में मस्जिद को बनवा दो, ताकि मेरी आने वाली उम्मत कहाँ तक भागेगी, जहाँ कदम उठाएगी वहाँ पे अल्लाह का घर नजर आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन आज गाँव ऐसे हैं जहाँ अपने लिए तो 5-5 हवेलियां बना ली है, लेकिन अल्लाह के घर के लिए कोई घर नहीं। मुझे बताओ ये क्या है? जिस बस्ती के अंदर अगर आजान नहीं होती है तो याद रखना रब्बे कायनात उस गांव पर लानत भेजता है। अल्लाह
میں دیکھا مسجدوں میں حضرت نے مجھے بتایا کہ یہ نمازی اتنے آتے ہیں 3 4 5 6 10 اس سے زیادہ نہیں، اتنے ہی لوگ ہیں، اتنے ہی لوگ ہیں۔ اب تم امید کرو کہ غوث اعظم ہماری مدد کریں گے، غوث اعظم ہماری فریاد کو سنیں گے، غوث اعظم ہماری فریاد کو سنیں گے، ہماری دکھ کو سنیں گے، ہماری مصیبت کو سنیں گے۔ کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ اگر برکتیں ڈھونڈنا ہے تو غوث اعظم سے پوچھئے برکتیں کیسے ملتی ہے، تو وہی غوث فرماتے ہیں میں نے عشاء کے وضو سے 40 نمازوں کو ادا کیا ہے، تو تم نے کتنی نمازیں ادا کی ہے؟ تم نے کتنی نمازیں پڑھی ہے؟ کوئی نمازیں نہیں پڑھی ہے۔ فجر بھی تمہاری غائب ہے، ظہر بھی تمہاری غائب ہے، عصر بھی تمہاری غائب ہے، مغرب بھی تمہاری غائب ہے، عشاء تمہاری غائب ہے۔ اب تم سوچو گھر میں بیٹھ کر اللہ کی رحمت کا نزول ہو، غوث کا فیضان ہو جائے تو یاد رکھنا کبھی فیضان ہونے والا نہیں ہے۔ یہی غوث اعظم سے پوچھئے، سرکار غوث اعظم ہے اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک آپ کا مرید آ جاتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے میرے سرکار غوث اعظم میرے گھر کے اندر برکتیں نہیں ہوتی ہے، میں بھی کماتا ہوں، میرا باپ بھی کماتا ہے، میرا بیٹا بھی کماتا ہے، لیکن میرے گھر کے اندر برکتیں نہیں ہوتی ہے۔ اب اللہ اکبر کس کے دربار میں گیا ہے کہ جس کے دربار میں جن و ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں، جن و ملائکہ بھی ان پر سلامتی بھیجتے ہیں، اسی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جائے گیا ہے کہ جس کی بارگاہ میں فرشتے بھی خطبہ پڑھتے ہیں، اس کے دیار محبت میں گیا ہے، کہتا ہے میرے غوث اعظم میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، میرا پورا پریوار کماتا ہے لیکن برکتیں نہیں ہو رہی ہے۔ تو سرکار غوث اعظم سے وہ کہتا ہے میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میری بیوی بھی نماز پڑھتی ہے، میرا بھائی بھی نماز پڑھتا ہے، میری ماں بھی نماز پڑھتی ہے، میرا باپ بھی نماز پڑھتا ہے، گھر کا ہر افراد نماز پڑھتا ہے، کاروبار بھی گھر والے کرتے ہیں، ہمارے ہر گھر کا انسان کماتا ہے، لیکن ہمارے گھر کے اندر برکتیں نہیں ہوتی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے اپنی نگاہوں کو بند کیا ہے اور بند کرنے کے بعد سارا معاملہ سمجھ لیا ہے، کہا ہے میرے چاہنے والے سب سے پہلے اپنے گھر پر جانا اور جانے کے بعد اپنے دروازے پر پردہ لٹکا دینا، بول دو سبحان اللہ، اپنے دروازے پر پردہ لٹکا دینا۔ اب اللہ اکبر وہ نوجوان کہتا ہے میں تو بڑے پیر سے تعویذ لینے کے لیے گیا تھا، میں تو دعا کرانے کے لیے گیا تھا، لیکن یہ کون سا تعویذ دے دیا ہے؟ لیکن غوث اعظم کا فرمان ہے مان لیا جاتا ہے، غوث اعظم کا فرمان ہے اس پر عمل کر لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر وہ نوجوان دوڑا دوڑا گیا ہے، اپنے دروازے پر پردہ لٹکا دیا ہے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، ایک ہفتہ بیتا ہے کہ اس کے گھر میں برکتوں کا نزول ہونے لگا ہے، نزول ہونے لگا ہے۔ اللہ اکبر سال ہوتے ہوتے اتنا بڑا امیر ہو گیا ہے، اس کے علاقے میں اس سے بڑا کوئی امیر نہیں تھا، اس سے بڑا کوئی دولت مند نہیں تھا۔ 2 سال بیتے ہیں، لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگوں کا گھر اسی کے گھر سے چلتا تھا، اسی کے یہاں سے چلتا تھا۔ اللہ اکبر ہزاروں لوگ اس کے یہاں پر کام کرنے لگے ہیں۔ ایک دن دل نے فیصلہ کیا غوث اعظم کے فرمان کے مطابق میں نے عمل کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا دروازے پر پردہ لٹکا دیا جائے، چلو غوث اعظم سے ملنے کے لیے چلتے ہیں، کچھ انعام و اکرام بھی ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ اللہ اکبر جیسے ہی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا ہے اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے السلام علیکم بڑے پیر عبد القادر جیلانی۔ کہا وعلیکم السلام، آپ آ گئے ہیں؟ بولے ہاں میں آ گیا ہوں۔ تو کہا یہ تحفہ لیجئے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کیسا تحفہ ہے؟ کہا سرکار 2 سال پہلے آپ کی دیار محبت میں آیا تھا، میرے گھر کے اندر برکتیں نہیں ہو رہی تھی، میں بھی نماز پڑھ رہا تھا، گھر کا ہر انسان نماز پڑھ رہا تھا، میں بھی کما رہا تھا، گھر کا ہر انسان کما رہا تھا، لیکن برکتیں نہیں ہو رہی تھی۔ تو آپ نے کہا تھا پردے کا حکم دیا تھا، میں نے پردہ لٹکا دیا ہے، جو علاقے کا
کا سب سے بڑا امیر بن گیا ہو، اس لیے تحفہ لے کر آیا ہو۔ میرے غوث اعظم نے ایک مرید کے حوالے کر دیا ہے، کہا یہ لے جا کر تحفہ فلاں غریبوں کو تقسیم کر دینا، فلاں غریبوں کو دے دینا۔ اب اللہ اکبر، اب وہ نوجوان کہتا ہے سرکار غوث اعظم معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس پردے کے اندر کون سا راز ایسا چھپا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے میرے گھر کے اندر برکتیں نہیں ہو رہی تھی، وہ کون سی ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے میرے گھر کے اندر رحمت کا نزول نہیں ہو رہا تھا۔ تو اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم نے فرمایا اے نادان تجھے پتہ نہیں ہے، تو بھی نماز پڑھ رہا تھا، تیری ماں بھی نماز پڑھ رہی ہے، تیری ماں بھی نمازی ہے، تیرا بھائی بھی نمازی ہے، تیرا بابا بھی نمازی ہے، تیرے گھر کا ہر انسان نمازی ہے، لیکن تیرے گھر کے اندر برکتیں نہیں ہو رہی تھی، لیکن تیرا گھر روڈ کے کنارے تھا اور اس روڈ سے، اس راستے سے بے نمازیوں کا گزر ہوتا تھا۔ بے نمازی گزرتے تھے تو تیرے گھر کو تاک لیتے تھے، تیرے گھر کو دیکھ لیتے تھے تو تیرے گھر سے برکتیں اٹھ جایا کرتی تھی، تیرے گھر سے برکتیں چھین لی جاتی تھی۔ اب اللہ اکبر، اگر بے نمازی کسی کے گھر کو تاک لے تو برکتوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جس گھر کے اندر بے نمازی پل رہے ہو اس گھر کے اندر کیسے برکتیں آئے گی؟ جس گھر کے اندر بے نمازی زندگی جی رہے ہو تو اس گھر کے اندر رحمتیں کیسی آئے گی؟ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے گھر کے اندر برکتوں کا خزانہ جمع ہو جائے، اپنی مسجدوں کو اپنے سجدوں سے پر کر لو، اپنی مسجدوں کو اپنے مسجدوں کو نمازیوں سے بھر لو۔ اگر تم مسجد کے نمازیوں کے مصلی کے امیر بن جاؤ گے تو یاد رکھنا برکتوں کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، خدا کی برکتیں تمہارے گھر میں خود۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ باتیں اچھی نہیں